السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زیرٹ پاکستان۔ صبح سے ایک بہت ہی ٹریجک سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں کے پی میں، اور خاص طور پہ بنیر میں۔ ایک تو جو طوفانی بارشوں کا شروع ہوا سلسلہ، اس میں 160-150 کے قریب بتائے جا رہے لوگ بنیر میں، سوات میں، ارد گرد کے علاقوں میں جام بحق ہوئے ہیں، اور ساتھ اتنی بڑی ٹریجڈی کہ ایک ریلیف کے لیے M17 جو ہیلی کاپٹر گیا وہ بھی کریش کر گیا، اور ایک اور ہے ہیلی کاپٹر جو کہ ابھی اس وقت ریلیف پرووائڈ کر رہا ہے۔ NDMA PDMA بھی اس میں بڑی ایکٹیو ہے، اور پاکستان اس وقت بائی ناؤ صبح سے لے کے اب تک کوئی 180-90 لوگ جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں اس نیچرل ڈیزاسٹر کی ٹریجڈی میں، اور دوسرا ایک جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ تو یہ بہت پریشان کن بات ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کلاؤڈ برسٹ تھا جس کی وجہ سے یہ طوفانی بارشوں کا ریلا آیا۔ اور پھر سوال ظاہر ہے یہی اٹھے گا آپ لوگوں کے ذہن میں کہ بھئی یہ NDMA بھی ہے، PDMA بھی ہے، اور الرٹ بار بار الرٹ جاری ہو رہے ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ جو خبر ہمارے پاس تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے الرٹ جاری کیا تھا PDMA نے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی 14 سے 17 تک اگست میں اسلام آباد، راولپنڈی، مری چکوال، ایبٹ آباد، مانسیرا وغیرہ میں، گلگت سکردو کے گرد و نواح میں کہیں کہیں مستعار بارش ہوگی، اور 17 سے کہا تھا، 17 سے لے کے آگے 21 تک شدید بارشوں کا بھی انہوں نے کہا تھا کیا امکان ہے، اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈ وغیرہ ہوگی۔ اچھا، اور ایک ناظرین ٹرم ہے گلوف، یعنی کہ گلیشیل لیک آؤٹ برسٹ فلڈ، تو انہوں نے کہا کہ گلوف الرٹ بھی تھا۔ اور یہ جو ہم نے لوگوں کا ذکر کیا جام بحق ہوئے، اس میں گلگت بلتستان میں بھی 10 لوگوں کا کہا جا رہا ہے، اور یعنی کہ سکردو میں بھی کہا گیا کہ لوگ جو ہیں وہ جام بحق ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک وائڈ اسپریڈ معاملہ ہے، لیکن ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں آن صاحب، ڈائریکٹر پروونشل ایمرجنسی PDMA KP۔ ان سے ہم پوچھیں گے یہ کہ یہ جو اتنے لوگ جام بحق ہوئے، اپنی جان کی بازی ہار گئے، کیا ان کو PDMA کوئی پریونٹیو ایکشنز لے سکتی تھی یا نہیں لے سکتی تھی؟ کیونکہ یہ سب سے بڑا سوال تو یہی ہے کہ اگر آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں آگے، تو پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہیں، جو شہری ہیں، ان کی پروٹیکشن کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بہت شکریہ امجد خان صاحب، یقینی طور پہ آپ بہت مصروف ہوں گے اس وقت، کیونکہ یہ برقرار ہے جو ایک طوفانی سپیل ہے۔ تو یہ بتائیے گا، ہمارے ناظرین چاہیں گے کہ پتہ لگے انہیں کہ یہ جو لوگ جان کی بازی ہارے ہیں، جام بحق ہوئے ہیں، یہ کچھ ایکشن لیا جا سکتا تھا کہ ان کو پریونٹ کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا ہے کہ ابھی تک جو ہمارے پاس رپورٹ ہوئے ہیں ڈیتھ کیجوالٹیز وہ 167 ہیں، اور 167 میں جو میکسیمم ہمارے پاس ڈیتھ رپورٹ ہوئی ہے وہ بنیر میں 78 ہے۔ جی یہ میڈم ایسا ہے کہ ہم نے ایڈوائزری جاری کی تھی، لیکن ایڈوائزری میں یہ ہے کہ تیز بارشیں ہو سکتی ہیں، یہ ہو سکتی۔ اب رات کے وقت جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کلاؤڈ برسٹ ہوئے ہیں۔ کلاؤڈ برسٹ ایسی چیز ہے کہ جس میں کہ آپ اگر ایڈوائزری بھی جاری کریں، آپ ایک جگہ سیف جگہ پہ بھی ہوں گے، لیکن اگر بارش کا ایک دم اتنی زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ آپ کے جب آتی ہے تو نہ اس میں جو قریبی نالے وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ اتنے زیادہ اوپر جاتے ہیں کہ اس میں میکسیمم ہمارے پاس جو ڈیتھس ہوئی ہیں وہ فلیش فلڈس کی وجہ سے ہوئی ہے، جو کہ کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے ایک ہی جگہ پہ اتنی بارش ہو جاتی ہے کہ اس میں کافی نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس میں جب دیکھا جائے تو باجوڑ میں جو ہمارا ہوا ہے وہاں پر بھی کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، جس میں کہ ابھی تک ہمارے پاس جو ڈیتھس رپورٹ ہوئی 21 رپورٹ ہوئی ہے، اور اس میں 8 جو ہے انجرڈ ہے، اور وہاں پر ابھی بھی آپریشن جاری ہے، اور کچھ جو مسنگ ہے اس کے لیے۔ دوسری بات یہ کہ بنیر میں بھی ابھی تک جو ہمارے پاس 78 کی فگر ہے، اس میں جو 75 ہے وہ میل ہے، 2 فیمیل ہے، ایک جی یہ مجھے بتائیے گا۔ جی یہ آپ نے تفصیل بیان کی، میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے جن کے لوگ گئے ہیں ان کی تو
ان کی تو قیامت برپا ہوگی ان کے ہاں. لیکن یہ سوال ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ کیونکہ میرا خیال ہے کچھ ہفتے پہلے پنڈی اسلام آباد میں بھی ایک کلاؤڈ برسٹ آیا تھا جس میں یہاں بھی نالے جو تھے اوور فلو کیے, کچھ لوگ یہاں بھی جام بحق ہوئے. تو کیا بالکل کوئی کلاؤڈ برسٹ کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے, فلیش فلڈز کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے, اور یہ کہ آگے آنے والے دنوں میں کہ یہ فلیش فلڈز اور کہاں کا آنے کا امکان ہے؟ ایک تو پریڈکٹیبلٹی کا بتائیے, دوسرا آنے کا کیا امکان ہے. اور جی اس میں ابھی آج ہمارے پاس جو نئی وہ امیجز شیئر ہوئی ہے جو ہمیں میٹ ڈپارٹمنٹ اور NDMA کی طرف سے آئی ہے, تو اس میں جو ہے یہ سسٹم اور بھی زیادہ پھیلے گا یہ نادرن ایریاز میں, جس میں کہ زیادہ تر مالاکنڈ ڈویژن ہے. تو اس میں مختلف اور کچھ حصہ اس میں ہزارہ کا بھی ہے, مانسیرا, ایبٹ آباد. تو ہم نے وہاں پر جو ہمارے پاس جو ریسکیو اور سول ڈیفنس کے جو دوسرے ڈسٹرکٹ میں ہمارے پاس وہ تھے, تو ڈپلائمنٹ ہم نے میکسیمم یہاں پہ کر دی ہے. اور وہاں پر جو مشینریز وغیرہ ہے کہ ان کیس کہیں پہ بھی ایسا حادثہ ہوتا ہے تو پہلے جو ہے نا روڈ کو اوپن کر کے تو ان کے جو جہاں پر حادثہ ہوا ہے وہاں پر لوگوں کو بچانے کے لیے جلد از جلد ریسکیو آپریشن کیا جا سکے. جیسے کہ ابھی مانسیرا میں ایک کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے, تو تقریباً 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹے کا وہ پیدل رستہ ہے, بہت ہی فار فلنگ ایریا تھا. تو وہاں پر جو ہے ہمارے والنٹیئرز اور جو ریسکیو کے ادارے تھے اور ایون کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے AC صاحبان بھی پیدل چل کے وہاں پر پہنچے, اور وہاں پر انہوں نے لوگوں کو جو زخمی تھے تو ان کو فوراً ہی ہاسپٹل شفٹ کیے, اور ڈیڈ باڈیز کو جو ہے نا انہوں نے. آپ کہہ رہے ہیں یہ سارا کام انہوں نے پیدل چل کے کیا ہے کہ گئے ہیں لوگوں کو ہسپتال پیدل لے کے گئے ہیں؟ نہیں, جو ایسا ہے نا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ جیسے وہ اوپر گئے تو پیچھے سے مشینری جو تھی اس کے لیے راستہ بنا رہی تھی, تو کوآرڈینیشن کے ساتھ چل رہے تھے, اور اس میں جو ہے نا نیچے راستہ بنا کے اور جو ایمبولینس تھے اس کو وہاں پر. جی امجد صاحب, آپ جو بات بتا رہے ہیں, آپ جو فرما رہے ہیں, بڑی اہم آپ بات اس وقت کر رہے ہیں. تو جو میرا خیال ہے ناظرین کے لیے سب سے زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ہزارہ اور مالاکنڈ کے ایریا میں یہ فلیش فلڈز آنے والے دنوں میں اور آئیں گے, جس کا مطلب کہ اس وقت آخری بات یہ بتا دیں کہ آپ کیا بتائیں گے وہاں کے علاقے کے لوگ کیا کریں اس حوالے سے؟ یہ اب ہم نے وہاں پر لوگوں کو جو مسجدوں میں اعلانات بھی کروائے کہ جو نالوں کے قریب آبادیاں ہیں وہ وہاں سے موو کر جائیں سیف ایریاز میں. اور دوسری بات یہ کہ جو ابھی کافی لوگ وہاں سے موو کر بھی چکے ہیں, اور جہاں پر پانی کا ابھی جیسے آج دیکھا ہوگا آپ نے فوٹیج بھی مختلف دیکھی ہوں گی کہ جہاں سے مختلف جگہوں سے جب پانی آ کے وہاں پر رک جاتا ہے ایک جگہ پہ, وہاں سے تو ہم نے ان کو فیملیز کو پہلے سے اویئرنیس کے لیے ان کو وہاں سے نکالنے کے آرڈرز بھی کر دیے. جی بہت اہم باتیں بتائی آپ نے, اور امجد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. وقت نکال. ناظرین, بہت یہ یعنی سنگین صورتحال ہو جاتی ہے اگر آپ یہ NDMA جو بات کر رہی ہے اس پر عمل آپ نہ کریں, عمل درآمد نہ کریں. آپ نے دیکھا ہے, ہم نے بار بار دیکھا ہے پچھلے 2 مہینوں میں کہ کہاں کہاں جب فلیش فلڈ آتا ہے تو انسان بالکل بے بس ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے وہ گاڑی میں ایک والد اور ان کی بیٹی کس طریقے سے علاقے میں ادھر وہ یعنی گاڑی بھی غائب اور وہ لوگ ظاہر ہے وہ بھی جام بحق ہوئے. تو یہ ایک چھوٹا سا ایگزامپل رائٹ ان دا ہارٹ آف پنڈی ایریا میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو یہ جو علاقوں کی بات کر رہے ہیں ہزارہ اور مالاکنڈ کے ایریا میں, تو میرا خیال ہے کہ ہم جرنلسٹ کا بھی بہت بڑا کام ہے, اور ذرائع ابلاغ کے جو سوشل میڈیا پہ جس کی جو پہنچ ہے اس بات کو پھیلائیں, جتنا پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں. کیونکہ آپ دیکھیے گا صبح سے 170-80 لوگ جو ہیں وہ جام بحق ہوئے ہیں, اور ہماری ذمہ داری ہے کہ جتنا ہم کر سکیں. اور حکومت اور PDM میں تو اب بتا رہی ہے بار بار یہ معاملات کتنے سنگین ہو سکتے ہیں. یہ
جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہرحال بڑا افسوس ہوا ہے سب پہ. وی ہیو ٹو بی مور الرٹ اینڈ کیئرفل. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر بات کریں گے جو پرائم منسٹر نے کل کہا سیاسی استحکام کے حوالے سے.